اور ایک سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں سیرت اور صحابہ کے واقعات کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کو کس حد تک تربیت میں استعمال کیا جائے؟ بچوں کی تربیت میں اس کا کیا رول؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. تو کہانیوں کا انبیاء کرام کے قصے ہیں، جی گزرے اقوام کے قصے ہیں، صحابہ کرام قصے ہیں. جی یہ قصے بچوں پہ بہت زیادہ امپیکٹ پیدا کرتے ہیں، بشرطے کہ ویسے ان کو پریزنٹ کرے. بالکل سمجھا آپ؟ جی ان کو ویسے پریزنٹ کرنا، اور یہ پریزنٹ جو ہے سب سے پہلے اسکولوں میں مدرسوں میں ٹیچرز کو آنا پریزنٹ کرنے کا. جی ٹیچرز کو آنا، ہاں صرف سنا رہے، روکھا سوکھا سنا رہے جی نہیں آتا بچوں میں، وہ کیچ نہیں کرتے بچے. جی اور جو بھی قصہ سناتے ہیں نا، اس قصے سے ایک لیسن بچوں کے مائنڈ میں بٹھانا، اور وہ لیسن، وہ سبق ان کی زندگی میں وہ مطلب نظر آنا. سمجھا آپ؟ آج مطلب قصوں کو انٹرسٹنگ انداز سنانے والے نہیں ہے. جی پرابلم ہوا ہے، اس لیے بچے اسے متاثر نہیں ہو رہے. تو میں نے دیکھا کہ مائیں اکثر ماشاءاللہ یعنی بچوں کو رات میں سونے سے پہلے وہ قصے سنانا چاہتی ہیں. جی ابھی صحابہ کرام قصے سنانے کے لیے انہوں نے مارکیٹ سے کتاب خریدنا شروع کیا، اور کتاب میں آرٹیکل شکل، مضمون شکل میں وہ سیرت بیان کی گئی ہے. بالکل اور جب بچے سنانا شروع کرتے ہیں تو بچے بور ہو جاتے ہیں. جی جی تو میں نے کیا کیا، ان کے پرابلمز کو دیکھتے ہوئے، ماں سنانا چاہتی ہے قصے اپنے بچوں کو، جی لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے، جی مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے صحابہ کرام کے سنہرے واقعات. ماشاء 40 صحابہ کرام کے 40 واقعات کو میں نے اس میں جو ہے لایا ہے، اور ہر واقعہ 2 پیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی اور واقعہ کیسا ہے؟ سٹوری شکل میں. ماں شروع کرتی ہے، منظر کشی ہے اس میں. جی موسم جو ہے کیا ہے، بارش والا موسم ہے، جی رم جھم کی بارش برس رہی ہے، کھڑکیوں پر بارش کے جو ہے بوند گر رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. جی ماں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو لے کر کھڑکی پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور ماں کہتی کہ بیٹو چلو آج میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں قصہ سنانا چاہتی ہوں. جی تو بیٹا کہتا ہے، سوال کرتا ہے، امی عثمان غنی کون تھے؟ جی ماں جواب دیتی ہے. پھر بیٹی سوال کرتی ہے، امی غنی کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ کنورسیشن کی شکل میں جب سٹوری آگے بڑھتی ہے نا، تو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو میں ناظرین کو نشین بھی ہو جائے. ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو کیسے سنائیں، تو ضرور کتاب جو ہے اپنے لیں، اور اپنے روزانہ شام میں بچوں کو سنائیں. 10 منٹس میں جو ہے کام پورا تمام ہو جاتا ہے، لیکن وہ منظر کشی ہے اس میں. جی جی منظر کشی سے جو ہے بچے کے مطلب وہ ذہن میں سٹوری بیٹھ جاتی ہے. اب مثال کے طور پر اوکے میں بتاتا ہوں کیسے مطلب سٹوری کیسے سنانا چاہیے. جی ہاں بچوں، چلو آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو چھوٹا قصہ سنانا چاہتے ہیں. جی جانتے ہو بیٹا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام جس گاؤں میں رہتے تھے، اس گاؤں میں کرنٹ ہی نہیں تھا بیٹا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام جس گاؤں میں تھے، اس گاؤں میں کوئی جیسی روڈ ہی نہیں تھی اس زمانے میں. موسیٰ علیہ السلام زمانے میں بیٹا آئس کریم نہیں ملتا تھا ان کو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو گدے یعنی کیا کہتے ہیں بریانی ان کو نہیں تھی ان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام زمانے میں یعنی وہاں پر نل بھی نہیں آتا تھا بیٹا. موسیٰ علیہ السلام زمانے فون بھی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام زمانے میں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. ایسا زمانہ پھر سے یہ سنتے تو چوک کے سوال کو ایسا زمانہ تھا. اور بیٹا یہاں ہے جھوپڑی، وہاں ہے جھوپڑی، وہاں جھوپڑی، وہاں جھوپڑی ہے. جھوپڑی میں چراغ جل رہا ہے، جھوپڑی میں لالٹین جل رہا ہے، رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، جی کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. ایسے گاؤں میں موسیٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے. جی جب منظر جب بناتے ہیں نا، تو بچے میں انٹرسٹ پیدا ہوتا. بالکل. ہاں، تو آج سٹوری سنانا سیکھنا ہے. جی ہاں، سیکھنا ہے، لٹرلی سیکھنا ہے کہ اور یہ ہنر ہر ماں کے اندر آنا ضروری ہے. چاہیے ماشاءاللہ. جی جب یہ کتاب پڑھنا شروع کی، جو میں نے لکھا ہے، جب پڑھنا شروع تو خود بخود کی وہ سین کریٹ ہوتے جاتا ہے ماشاءاللہ. جی تو اس کو آئیڈیا ہوتا ہے، ہاں اس کو ایسے بولنا، اس کو ایسے بولنا چاہیے. بالکل. انشاءاللہ جو ہے رفتہ رفتہ پیدا ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعات سیرت کے، صحابہ کرام کے، انبیاء کرام کے بہت امپیکٹ پیدا کرتے ہیں. جی بشرطے کہ سٹوری سنانے آنا چاہیے، جی. اور اس کا لیسن بچوں کے ذہنوں میں پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے وہ سمجھانا چاہیے. اگر ایسا ہو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. بالکل.